السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں نجیب درانی حاضر اپنے ویڈیو لیکچر کے ساتھ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں کارٹل اور کارٹلائزیشن کے اوپر بات کروں گا۔ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کارٹل اور کارٹلائزیشن سے کیا مراد ہے۔ دوستو، کارٹل اور کارٹلائزیشن کو سمجھنے سے پہلے کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کیپٹلزم کے بارے میں۔ کیپٹلزم کے اندر یہ کنسپٹ ہے، ایک کریکٹرسٹک ہے جسے کمپٹیشن کہا جاتا ہے، فری مارکیٹ کمپٹیشن کہا جاتا ہے۔ کیپٹلزم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی پروڈکٹ کے دو کمپنیز آپس میں کمپٹیشن میں آ جاتی ہے تو ایک کمپنی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو پروڈکٹ ہے وہ بہتر کرے اور اس کی جو پرائس یا جو قیمت ہے وہ کم کرے تاکہ ان کے پاس زیادہ وہ آ جائے، کسٹمرز آ جائیں۔ تو اسی طرح یہ جو فائدہ کس کو پہنچتا تھا؟ کسٹمرز کو پہنچتا تھا، کیونکہ جب کمپنیز آپس میں کمپٹیشن میں آ جاتی ہے تو فائدہ کسٹمرز کو پہنچتا ہے ان ٹرمز آف پروڈکٹ اور ان ٹرمز آف پرائسز۔ تو کارٹل سے کیا مراد ہے؟ کارٹل سے یہ مراد ہے کہ جب ایک ہی پروڈکٹ کے مختلف کمپنیز آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں کہ کسی بھی پروڈکٹ پہ ہم مونوپولی رکھیں گے، ہم کنٹرول رکھیں گے، اگر ہم پرائس بڑھائیں گے ہم کلیکٹیولی پرائس بڑھائیں گے، اگر ہم پروڈکٹ کو بہتر کریں گے ہم کلیکٹیولی پروڈکٹ بہتر کریں گے، اگر ہم پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے وہ کم کریں گے ہم کلیکٹیولی کم کریں گے۔ تو کارٹل سے مراد یہ کہ جب مختلف کمپنیز آپس میں اتحاد کر لیتے، اس پروڈکٹ کے اوپر، اس کوموڈیٹی کے اوپر کنٹرول رکھ لیتے، مونوپولی رکھ لیتے ہیں، تو اسے کارٹل کہا جاتا ہے۔ دوستو، کارٹل کا یہ پرپز ہوتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں ان کو کمپٹیشن نہیں کرنا پڑتا، ان کو پرائسز کم نہیں کرنی پڑتی، اور نہ ہی کیونکہ کسٹمرز مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک پروڈکٹ کی دو کمپنیز ہیں اور کمپنی ہے ہی نہیں تو جو پروڈکٹ لینے والے ہیں یا جو کسٹمرز ہیں وہ مجبور ہے کہ ایک نہ ایک کمپنی سے تو ایک چیز لینی پڑے گی، تو پھر وہاں پر کمپنی کی مناپولی چلے گی۔ کمپنی جو پرائس سیٹ کرے گی کسٹمرز کو مجبوراً وہ چیز لینی پڑے گی کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ تو کارٹل از اے کمبینیشن آف firms that create a monopolistic control over the sale of a specific commodity۔ ایک پروڈکٹ کے سیل پہ جب وہ کنٹرول حاصل کرتے تو اس سے کارٹلائزیشن کہتے ہیں، اس عمل کو کارٹلائزیشن کہتے ہیں۔ دوستو، یہ جو کارٹلائزیشن یہ انڈیپینڈنٹ انٹیٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پرائس فکس کرتے اور یہ کوالٹی فکس کرتے جس طرح میں نے پہلے بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کارٹلائزیشن پوری دنیا میں یہ جو پروسیس ہے کارٹلائزیشن کی پروسیس ہوتی ہے، ہر ملک کے اندر یہ ہوتی ہے۔ اس کی جو تاریخ ہے وہ گریک سے آ رہی ہے، گریک کے اندر بھی لوگ کارٹلائزیشن کرتے تھے، کمپنیز کارٹلائزیشن کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ پھر کنزیومرز کی ایک وہ مجبوری بن جاتی ہے کمپنی کے آگے، وہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، جو سب سے زیادہ جو منافع پہنچتا ہے وہ کمپنیز کو ہی پہنچتا ہے۔ اسی طرح ماڈرن ڈے کے اندر بھی مختلف آپ کو کارٹلائزیشن کے کارٹلز مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اوپیک ایک کارٹل ہے جسے آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کہا جاتا ہے۔ یہ 1940 کے اندر سپٹمبر 10 سے 14 تک بغداد کے اندر یعنی عراق کے اندر جتنی بھی 5 سے 6 کنٹریز تھی، جس میں عراق، ایران، سعودی عربیہ، یہ کنٹریز، ان کنٹریز نے مل کر ایک آرگنائزیشن، ایک کارٹل بنائی جسے اوپیک کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پوری دنیا کو پیٹرول پرووائڈ کریں گے اور جو پرائس فکس کریں گے ہم ہی کریں گے، کیونکہ یہ ہماری منوپولی ہوگی، لوگوں کے پاس کوئی آپشن ہوگا ہی نہیں اس کے علاوہ۔ اس کے علاوہ ایک اور کارٹل بھی ہمیں ملتا ہے انڈیا کے اندر، جسے سیمنٹ کمپنیز نے ایک کارٹل بنایا تھا، جس کی وجہ سے جتنی بھی پاور تھی یا جو کنٹرول تھا یا جو منوپولی تھی وہ سیمنٹ کمپنیز کی تھی۔ وہ جو پرائس فکس کرتے تھے لوگوں کو مجبوراً وہ سیمنٹ لینے پڑتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن تھا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں یہ جو کارٹلائزیشن کی جو پروسیس ہے وہ اپلائی کی جاتی ہے، فالو کی جاتی ہے۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کارٹل ہے یا جو کارٹلائزیشن ہے یہ ہر ملک کے اندر یہ بین ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پر پابندی لگائی گئی ہے کہ کوئی بھی کمپنی آپس میں، کسی بھی پروڈکٹ کی کمپنی آپس میں کارٹلائزیشن نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ اس میں کمپنیز کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور عوام کا نقصان ہوتا ہے اور عوام کی مجبوری بن جاتی ہے پروڈکٹ لینا۔ یو ایس اے کے اندر اسپیشلی کارٹلائزیشن ممنوع ہے، اسی طرح انڈیا کے اندر بھی کارٹلائزیشن ممنوع ہے، ہر ملک کے اندر کارٹلائزیشن ممنوع ہے۔ تو دوستو، آسان الفاظ میں دوبارہ میں ریپیٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ کارٹلائزیشن سے مراد جب ایک ہی پروڈکٹ کے مختلف کمپنیز آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں سیکریٹلی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے،
وہ مناپلی اس پروڈکٹ پہ مناپلی رکھ لیتے ہیں، کنٹرول اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ پرائس فکس کرتے ہیں اور وہی پروڈکٹ کی کوالٹی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کی کوالٹی کس طرح ہوگی. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کنسیپٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.